Remember, your connection with Rabb should be so strong. فرماتا میں تمہارے دل کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ جگولر وین ہے یہاں پہ جا رہی ہے. This is one of the biggest. The entire flow of blood from your lower body to the upper is from this special vessel. میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اور فرمایا میں تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہوں. مجھے بتائیں یہ شارک جو ہے اس کا تو دیگر اعضاء کو بھی نہیں پتا, یہ تو چھپی ہوئی ہے یہاں پر. اور دل میں اٹھنے والے وسوسے یہ تو میرے ماں باپ کو, میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا. شکل سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں ہم کہ یار یہ کیا سوچ رہا ہوگا, ہمیں دل کے وسوسوں کا نہیں پتا. یعنی اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اٹس یو اینڈ می, بس یہ تم اور میں ہوں. اے میرے بندے تو ہے اور میں ہوں, بس یہ ہم دونوں ہیں. اٹس یو اینڈ می. یار سوچو تو صحیح, جب ماں کے وجود کے اندر ایک انسان آ جاتا ہے تو ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا, ماں کو نہیں نا پتا, وہ ایک سیل ہے ابھی. آج میرے جسم میں 30 کھرب خلیے ہیں, 30 ٹریلین سیلز. اور وہ جب ایک خلیہ جب زائگوٹ بنا, اور ایک خلیہ جب دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں تھی, سننے کے لیے کان نہیں تھے, دھڑکنے کے لیے دل بھی نہیں تھا, سوچنے کے لیے دماغ بھی نہیں تھا, ماں کو بھی نہیں پتا تھا, اس وقت بھی رب کی رحمت تم پہ سایہ فگن تھی. 8-9 دن کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HCG, یہ خون کا ٹیسٹ ہے, اس میں پریگننسی کا پتہ چلتا ہے. اور 10 سے 12 دن میں خون پیشاب میں یورین کے اندر پریگننسی آتی ہے. اب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر بچہ آ گیا ہے. ویسے عام طور پہ 4 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے, جب پہلے پیریڈ مس ہوتے ہیں تو 4 ہفتے بعد پتہ چلا اس کو, لیکن اندر تو ہو گیا ہوا کام, شروع ہو گیا ہوا نا. تمہیں کچھ بھی بنانا ہے, تمہیں لائٹ چاہیے ہوتی ہے, چاہے سوئی بنانی ہے, چاہے بوئنگ 747 بڑا جہاز بنانا ہے. اور وہ رب ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر صورتیں بناتا ہے, کسی کو نہیں پتا ابھی, اور وہ کام شروع ہو گیا ہے. 3 سے 4 ماہ میں دماغ, دل اور ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو جاتی ہے. 3 سے 4 ہفتے میں دماغ, دل اور ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو گئی, اور 5 سے 6 ہفتے میں دل کی دھڑکن آنا شروع ہو گئی. 18 سے 24 ہفتے میں بچے نے سننا شروع کر دیا. اب وہ ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ کی گڑگڑاہٹ, اس کے دل کی دھڑکن, اس کے سانس کی آوازیں سن رہا ہے. اور تقریباً 26 سے 30 ہفتے میں اس نے دیکھنا شروع کر دیا. ماں کے پیٹ پہ جو لائٹ پڑ رہی ہے, جو لائٹ پہ جاتی ہے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اور 17 ہفتے میں اس بچے کے ہاتھ کے نشان بننا شروع ہو گئے. ڈیکٹائلوسکوپی کہتے ہیں اس کو, سگنیچر ہے. پیٹ کے اندر اس کے ایسے نشان بن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی کاپی نشان نہیں ہے. اور 4 سے 5 ماہ میں اس کا گوشت بن رہا ہے, اور اس کے پٹھے بن رہے ہیں, اور اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں. اب جا کے ماں باپ کو تھوڑی محبت ہونا شروع ہوتی ہے کہ یار کوئی بچہ آ گیا ہمارا, اور دیکھا بھی نہیں ہے. لیکن مجھے بتاؤ یہ کس مصور کی کام ہے, کس مصور کی کاریگری ہے, اور کس قادر مطلق کا شاہکار تیار ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت وہاں بھی ہے. پھر 40 ہفتے گزر گئے, وہ بچہ دنیا میں آیا, ماں نے اس کو چمٹ لیا میرا بیٹا, باپ نے چمٹ لیا میرا بیٹا. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کی آنکھیں دنیا دیکھ رہی ہیں, وہ دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہے, کھانے کھا رہا ہے, اور وہ چل رہا ہے. اب بات بڑھنا شروع ہو گئی, اب دوست بن گئے, اب وہ اسکول آ گیا, اب کالج آ گیا. یاد رکھو اللہ کی رحمت ہی اس کو چلا رہی ہے, اللہ کی رحمت ہی اس کو سلا رہی ہے, اللہ کی رحمت ہی اس کو کھلا رہی ہے. بڑا ہو رہا ہے, کمائی آ گئی, گھر آ گیا, بنگلہ آ گیا, بڑا. اچانک ایک احساس ہوا اس کو, اچانک اس کو خیال آیا, اب یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے. آ رہا تھا نا پہلے, اب چھوٹنا شروع ہو گیا ہے. کیا ہوا یہ؟ ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, اسکول کے دوست گئے, کالج کے دوست گئے, یونیورسٹی گئی, کسی کا بچہ بھی چلا جاتا ہے, عہدہ گیا, صحت گئی, دردیں شروع ہو گئی. اب پہلے رسک لیتے تھے, اب ڈر لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ ادھر ادھر دیکھو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بندے یاد رکھ, رب کی رحمت ابھی تیرے ساتھ ہے. اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تجھے چھوڑا نہیں ہے, وہ ہے. غور کر, غور کر, کس کس جگہ سے تو نکلا ہے. تیرے رب کی رحمت تیرے ساتھ ہے. تو جتنا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے اللہ پر ایمان رکھا جائے.
اللہ کی ٹائمنگ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے ایک. میں نے بڑی محنت کی جی, آج تک کچھ نہیں ملا. اس کام میں بڑا سرمایہ لگایا, مجھے رزلٹ نہیں ملا. میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میرے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, میرے بال سفید ہو گئے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ طاقت نہیں ہے. وہی بھروسہ رکھو. ڈونٹ سے لائک دس. اللہ کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھو. ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. اس ملک میں نا ایک ٹرین کو آگ لگ گئی تھی, اس میں سینکڑوں لوگ جل کے تباہ ہو گئے, جل کے کباب ہو گئے. تو بعد میں یونیورسٹی نے بہت بڑا واقعہ, یہ ریسرچ کرنا پتہ چلے گا آپ کو. وہ پوری ٹرین کو آگ لگ گئی تھی اور لوگ نکل نہیں سکے, جل گئے اندر ہی. تو بعد میں یونیورسٹی کے لڑکے نے پی ایچ ڈی کی اس کے اوپر, تو جا کے ان مسافروں سے ملا جو مسافر اس ٹرین میں نہیں بیٹھے تھے. وہ ایک کے پاس گیا, جا کر پوچھا آپ ٹرین میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اس نے کہا جی اس دن نا میرے کپڑے پہ چائے گر گئی تھی تو میں لیٹ ہو گیا. ایک نے کہا میں بھاگا بھاگا جا رہا تھا, بس نہیں مجھے ملی. ایک نے کہا میرے بچے کو اچانک بخار چڑھ گیا. ایک نے کہا جی بس میں سوتا رہ گیا, الارم نہیں بولا. کہا ایمان سے بتانا, جب تمہارا بچہ بخار ہوا, جب تمہاری چائے گری اور جب تمہارا الارم نہیں بولا, تمہیں غصہ چڑھا تھا؟ کہا بڑا غصہ چڑھا, ٹرین مس ہو گئی ہے. اس کا تو بڑا غصہ چڑھا تھا. کہا پھر بعد میں ہم نے شکر کیا کہ بچ گئے. ایک تمہارا پلان ہے, ایک اس کا پلان ہے. مان لو پلان اسی کا لگنا ہے اور فائدہ بھی تمہارا ہی ہے. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, بس سمجھ لو انہیں اس پلان پر بھروسہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ نا اس پلان کو جانتے ہیں. آصف بھائی آج آپ کھڑا کر لیں یہاں پہ, کافی نوجوان ہمارے ایسے ہوں گے جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں, جاپان, امریکہ, انگلینڈ. مجھ سے کسی نے پوچھا سبحان بھائی یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں نا جب, تو اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ان کی نا لائف جس کی مرضی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو دنیا سے نا کوئی خاص قسم کا ایک ہوتا ہے کہ یار دنیا نہیں صحیح. ان کا لائف سٹائل ایسا. اب رہنا بھی دنیا میں ہے, قبر بھی دنیا میں بننی, مرنا ایک دن ہے, جینا تو روز ہے. کیا وجہ ہے؟ جس مرضی کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں, بیٹھ جا. آج پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باہر جانا چاہتی ہے. آج جو آؤٹ فلو ہے ہجرت کا, وہ 2023 میں سب سے زیادہ پاکستانی باہر گئے ہیں. اس سے پہلے 1972 میں گئے تھے. 8.5 لاکھ کے قریب مائگریشن ہوئی ہے 2023 میں, اتنی نہیں ہوئی کبھی. وہ ملک جہاں سب سے زیادہ پاکستانی جاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ سعودی عرب. پھر درجہ بدرجہ دوسرے ملک ہیں. اب کیوں جانا چاہتے ہو بھائی باہر؟ پوچھو اس سے, وہ کہے گا جی باہر جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جی وہاں پر بڑی آسائشیں ہیں, لگژری, ڈیوریبلٹی, نیسیسٹی, ہر قسم کی آسائش ہے, امیری ہے, ڈگری بڑی ہے, بڑا کمال ملک ہے جی. وہ کہاں دیکھا جی؟ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا, میرے کزن نے مجھے بتایا, میں نے ریلوں میں دیکھا ہے. اس سے یقین ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, اس سے لوگوں کی بات پہ یقین ہے, تبھی اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا. وہ وہاں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں آسائشیں زیادہ ہیں, وہاں باغ بڑا ہے اور وہاں پر بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں. تو سمجھ لو جس طرح اس بچے کو اس وعدے پر یقین ہے نا, اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی جنت اس دنیا سے بہت آگے ہے. اب جس کی نظر رحمان کی جنت کے حسن پر ہے, اس کو دنیا کا حسن تو نہیں کچھ بگاڑے گا نا اس کا. اس کو تو یہاں کی ڈگری اچھی نہیں لگے گی, اس کو تو یہاں کے کھانے بھی اچھے نہیں لگیں گے. وہ تو پھر جو کی روٹی کھائے گا, پانی میں بھگو بھگو بھی کھائے گا, کیونکہ وہاں سب کو جو ملنا ہے اور اسٹے بہت کم ہے. تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا, ان کا سب سے بڑا جو ایسپیکٹ ملے گا, یہ دنیا میں دل نہیں لگاتے. یاد رکھنا, یہ اس کو پڑاؤ سمجھتے ہیں کہ گزرنا ہے. ہیو یو ایور بین ٹو آئی سی یو؟ آپ انٹینسو کیئر یونٹ میں گئے کبھی؟ آئی سی یو ٹوں 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 چل رہا ہوتا ہے, 10 نالیاں لگی ہوتی ہیں, 8 نرسیں یا 5 ڈاکٹر ہیں, ایل ایف ٹی, آر ایف ٹی, سی بی سی لاؤ, الٹرا ساؤنڈ لاؤ, ایکس رے مشین لاؤ. آئی سی یو میں بندہ کب جاتا ہے؟ سرجری کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے جائے گا, یا اس کو لائف سپورٹ چاہیے, ڈائلیسس ہونے اس کی کڈنی کے, یا اس کو وینٹیلیٹر لگنا ہے, یا ایمبو بیگ لگنا ہے, یا اس کو کچھ 3-4 آرگن انوالو ہو گئے ہیں, پھیپڑا بھی خراب ہے, گردہ بھی خراب ہے, اب اس کو آئی سی یو میں لے کر جائیں گے. آئی سی یو کے باہر کھڑا ہوا بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم تیار ہیں. ایسا ہی ہے. بس سمجھ لو یہ اللہ والے نا اس دنیا میں اپنے آپ کو آئی سی یو میں سمجھتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے.
ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں سے عقیدت بھی رکھیں اور اس رتبے پر پہنچنے کی کوشش بھی کریں.